السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ المستعان۔ عزیز طلباء، عزیز طلبات، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ محمد وزیر حسین آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہم جماعت نام اردو کتاب کے تعارف کے بارے میں جانیں گے۔ اردو کتاب جو ہے اس کو ہم دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، نمبر 1 ٹیکسٹ بک اور نمبر 2 اردو گرامر۔ تو اس کی جو ہے تفصیل جو ہے ہم ابھی بیان آپ کے سامنے کرتے ہیں۔ ٹیکسٹ بک کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، نمبر 1 حصہ نثر، نمبر 2 حصہ نظم اور نمبر 3 حصہ غزل۔ حصہ نثر کے معنی ہوتا ہے بکھیرنا، پھیلا دینا، چونکہ مصنف اپنی بات کو پھیلا دیتا ہے، تفصیل سے بیان کرتا ہے۔ حصہ نظم کے معنی ہوتے ہیں پرونا، ترتیب دینا، منظم کرنا، اور غزل کے معنی ہوتے ہیں عورتوں سے باتیں کرنا، یا ہرن کی وہ خوف زدہ آواز بھی ہوتی ہے جب شکاری شکار کرنے کے لیے جاتا ہے تو فائر یا تیر سے اسے زخمی کرتا ہے تو شکاری کتے اس کے پیچھے بھاگتے ہیں، تو آخری بات جو اس کا ایک موت کا ایک دن وقت ہوتا ہے، مرنے کا وقت قریب آ جاتا ہے، تو اس وقت وہ جو آواز نکالتا ہے اسے غزل کہا جاتا ہے۔ حصہ نثر میں کون کون سی چیزیں ہمارے پاس شامل ہوتی ہیں؟ حصہ نظر میں ہمارے پاس مضمون نگاری ہے، سیرت نگاری ہے، جس میں سیرت نگاری میں ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مضمون نگاری میں ہمارے پاس کاہلی سبق ہے، اور حوصلہ نہار و آگے بڑھو منزل اب کے دور نہیں، یہ بھی ایک مضمون کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے تذکرہ نگاری۔ تذکرہ نگاری میں شاعروں کے لطیفے ہیں۔ انشائیہ نگاری میں امتحان، ملکی پرندے اور دوسرے جانور، قدرے یا یہ انشائیہ ہے، اور مزاحیہ بھی ہیں، اور صاحب مزاحیہ کے اندر جو ہے وہ ایک انشائیہ ہوتا ہے جس کے اندر جو ہے وہ مصنف جو ہے نئے انداز سے ایک نئی بات، انوکھی بات جو ہے وہ پیدا کرتا ہے۔ سوانح عمری نثر کے اندر پائی جاتے ہیں، مرزا غالب کے ذات و خصال ہمارا سبق ہے۔ اسی طرح ناول نگاری میں نسو اور سلیم کی گفتگو ہے۔ افسانہ نگاری میں پنچایت ہمارے پاس ہے، اور ڈرامہ نگاری میں آرام و سکون، لہو اور قالین۔ اس کے بعد ہمارے پاس یہ ساری کی ساری جو اصناف تھیں، ساری کی ساری یہ نثر کی اصناف تھی، افسانہ، ڈرامہ، ناول، سیرت نگاری، مضمون نگاری، انشائیہ نگاری، یہ ساری کی ساری کون سی اصناف سے تعلق رکھتی تھی؟ یہ نثر سے۔ اس کے بعد حصہ نظم۔ حصہ نظم کے اندر ہمارے پاس جو ویسے تو حصہ نظم کی جو ہے وہ 4 اقسام ہے، لیکن ہمارا اسے کوئی زیادہ تعلق نہیں ہے، ہم صرف یہ جانیں گے کہ نظم کے اندر کون کون سی چیزیں ہمارے پاس شامل ہیں۔ اس کے نظم کے اندر حمد بھی ہے، نعت بھی ہے، برسات کی بہاریں، پیوستہ رہے شجر سے امید بہار رکھ، اور پشاور کے لیے ایک نظم۔ تو یہ ساری کے ساری کیا حصہ نظم سے تعلق جو ہے وہ رکھتی ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس حصہ غزل۔ حصہ غزل کے اندر جو ہے ہمارے پاس جو ہے وہ 4 شعراء ہیں جن کی غزلیں جو ہے ہمیں پڑھنا ہوں گی، تو لہذا غزل میر تقی میر کی ہے، غزل حیدر علی آتش کی ہے، اور غزل مرزا اسد اللہ خان غالب کی، غزل بہادر شاہ ظفر کی۔ اس کے بعد ہم شروع کرتے ہیں گرامر کو۔ گرامر کے اندر کون کون سی چیزیں ہمارے پاس شامل ہوتی ہیں؟ گرامر کے اندر سب سے پہلے دیکھیں متضاد الفاظ ہیں، مترادف الفاظ ہیں، اور مذکر مؤنث اور واحد جمع ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے وہ ہم اردو قواعد انشاء کے اندر جو گرامر کا حصہ دیا ہوا ہے اس کے اندر جو ہے یہ چیزیں موجود ہیں، اور یہ جو متضاد مترادف دیے ہیں انہیں مکمل جو ہے وہ دیکھنا ہو، اس کے 2 3 مترادف اور متضاد دیے ہوئے ہیں، تو وہ پورے کے پورے جو ہے اسے یاد ہونے چاہیے، تاکہ آپ پیپر کے اندر اگر کوئی ایسا کویشچن آ جاتا ہے، بعض دفعہ یوں پوچھا جا سکتا ہے متضاد الفاظ کی فہرست کون سی ہے، اور مترادف الفاظ کی، یا متضاد دے دیا جاتا ہے اس کو جو ہے وہ، اور جو ہے وہ اس لفظ بتائیں اس کا متضاد کیا ہوگا، مترادف دے دیا جاتا ہے اس کے مترادف کے بارے میں پوچھا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس خطوط نگاری۔ خطوط نگاری کے اندر جو ہے چند خطوط ہے، اس کا طریقہ کار آپ کو جو ہے انشاءاللہ جو ہے ایک ویڈیو کے اندر جو ہے آپ کو بتا دیا جائے گا، لیکن ابھی آپ صرف یہ سمجھیں کہ خطوط نگاری کے اندر جو ہے مختلف خط جو ہوتے ہیں، والد کے نام نتیجے کی اطلاع کا خط ہے، والدہ کے نام خیر دریافت کرنا ہے، آپا کے نام خط چھٹیوں میں اپنے ہاں آنے کی دعوت دینا، اور چچا کے نام خط، چھوٹے بھائی کے نام خط وغیرہ وغیرہ، یعنی کہ خطوط نگاری کے اندر یہ
ساری کی ساری چیزیں پائی جاتی ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے وہ درخواستیں ہوتے ہیں، درخواستیں بھی اسی طریقے پر جو ہے ضروری کام کی درخواست ہے، بیماری کی درخواست ہے، تو اس کے اندر بھی ایک ویڈیو کے اندر آپ کو بتا دیا جائے گا کہ درخواست کیسے لکھیں گے اور پورا طریقہ کار، بلکہ درخواست آپ کو لکھ کر دکھا دی جائے گی کون کون سی چیزیں جو ہے درخواست کے اندر آپ نے لکھنا ہوں گی جس سے آپ کو نمبر اچھے مل سکے۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے آخر کے اندر جملوں کی درستی ہوتی ہے اور اس کے بعد جو ضرب الامثال ہوتے ہیں، اس کے اندر چوائس بھی دی جاتی ہے کہ جملوں کو درست کریں یا ضرب الامثال کو مکمل کریں۔ امید ہے آپ کو یہ باتیں سمجھ آئی ہوں گی۔ آپ ہمارے چینل معلم اردو کو یاد رکھیں، سبسکرائب لائک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ انشاءاللہ ترتیب سے جو ہے آپ کو جو ہے وہ پوری کتاب کے لیکچر جو ہے وہ آپ کو مہیا کیے جائیں گے۔ آپ ہمارے ساتھ جڑیے، انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ ہمیں اجازت چاہیے، اللہ حافظ۔